نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس شخص نے بہت سی کہانیاں یاد کر لی تھیں۔ اس سے جب بھی کوئی قرآن حکیم سے متعلق اس کی نسبت دریافت کرتا کہ قرآن حکیم کیا ہے، تو یہ جاننے کے باوجود یہ شخص یہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ قرآن کریم عاجز کر دینے والی کتاب اور حق اور ہدایت سے بھری ہوئی ہے، تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ دیتا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور ایسی کہانیاں مجھے بھی بہت سی یاد ہیں۔ بعض مفسرین اس آیت کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں کو باہم تقسیم کر لیا تھا، اور حج پر آنے والے لوگوں کو یہ میرے آقا علیہ السلام سے متنفر کرنے کے لیے کوشش کرتے، اور جب کوئی شخص ان سے دریافت کرتا کہ تمہارے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا نازل فرمایا، تو وہ یہ کہتے کہ پہلے لوگوں کے جھوٹے افسانے ہیں، کوئی ماننے کی بات نہیں۔ اور جب یہ صحابہ سے ان کی ملاقات ہوتی تو وہ انہیں حضور کی صداقت اور نبوت کے بارے میں بتاتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہ یہ جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اس لیے قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جن کافروں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن پاک کو یہ کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اور ان کا انجام فرمایا کہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں اور اپنی گمراہی کے بوجھ پورے اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں سے بھی بوجھ اٹھائیں گے کہ جنہیں اپنی جہالت سے وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا کاملتاً۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کاملتاً فرمایا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ کافروں پر اگر دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے اور مصیبت دنیا میں کافروں کے اوپر آئی تو یہ مصیبت قیامت کے دن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کرے گی، بلکہ قیامت کے دن انہیں اپنے تمام گناہوں کی پوری سزا ملے گی۔ جبکہ فرمایا کہ مومنوں پر اگر دنیا میں کوئی مصیبت آ بھی گئی تو وہ مصیبت بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دے گا یا اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ اس کی یاد رکھیے گا کہ مومن کے گناہ جو ہیں وہ مصیبت سے ٹل جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے کہ ہم چلتے ہوئے کبھی ٹھوکر لگ جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، چلتے چلتے کوئی نہ کوئی مصیبت اچانک آ جاتی ہے، گھر میں کچھ بھی ہو جائے۔ فرمایا حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کی وجہ سے یا تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ایسا گناہ مٹا دیتا ہے کہ جس کا مٹانا اس مصیبت پر موقوف تھا کہ یہ مصیبت آئے گی تو گناہ مٹے گا، تو اسی لیے یہ مصیبت آئی، یا فرمایا کہ اسے کوئی بزرگی عطا فرماتا ہے کہ بندہ اس مصیبت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اس تک نہ پہنچ پاتا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مصیبت کو بعض لوگ
پتہ نہیں اول فول کیا اپنے منہ سے بول جاتے ہیں۔ یہ نہیں بولنا چاہیے کہ مصیبت اگر کوئی چھوٹی ہو یا بڑی آ بھی جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں بندے کے لیے کتنے درجات ہوتے ہیں۔ میں ایک بات آج پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ ابلیس اور ایک اللہ کے ولی کا مکالمہ ہوا۔ ابلیس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں اللہ پر اتنا یقین ہے تو پھر تم پہاڑ پر جا کر تم چھلانگ لگا دو تو تمہیں اللہ رب العالمین بچا دے گا۔ یہ مصیبت ایک اس کو یعنی ورغلا رہا ہے شیطان کو۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے واقعی دوست ہوتے ہیں۔ جب یہ کہا کہ اوپر سے چھلانگ لگا دو، اب عام انسان ہو وہ جہالت کی وجہ سے وہ کہے گا واقعی اگر میری زندگی باقی ہوگی تو میں چھلانگ لگا کر دیکھوں کہ میرا کتنا یقین ہے۔ ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ اس اللہ کے ولی نے شیطان کو جواب کیا دیا؟ کہا کہ یہ جو اوپر سے چھلانگ لگانا یہ تیرے کہنے کی وجہ سے میں اپنے رب کو آزماؤں، یہ اتنی بڑی بے ادبی میں کروں؟ یہ کام میرے رب کا ہے کہ اگر وہ آزمانا چاہے تو مجھے آزما لے، نہ کہ میں چھلانگ لگا کے اپنے رب کو آزماؤں کہ وہ مجھے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا۔ تو یہ یقین نہیں ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات کہہ کے شیطان کو وہ رد کر دیا۔ تو یہ بات ہمیں یہاں سے بھی پتہ چلی۔ اور دوسری حدیث پاک، دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے اور بھی رکھ دوں کہ پہلے تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ والی آیت سے ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ مصیبت والی۔ دوسری بات، قوم کا کوئی امیر ہو یا سردار ہو یا رہنما ہو، جو بھی برا طریقہ ایجاد کرے گا اور لوگ اس کی پیروی کریں تو اسے برا طریقہ ایجاد کرنے کا گناہ بھی ہوگا، اور جو لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان کے گناہ کے برابر ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ یہی آیت کا ترجمہ اب دوبارہ سنیے کہ اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی یہ کافر جو حضور سے روکا کرتے تھے، قرآن کو افسانوں کی کہانی کی داستانوں والی کتاب کہا کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ قوم کا امیر ہو یا سردار ہو یا رہنما جو برا طریقہ ایجاد کرے گا تو اور لوگ جو بھی اس کی پیروی کریں گے سب کو اس کے گناہ کے برابر اس کے گناہ میں ڈالا جائے گا اور اس کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس کے لیے دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اسی سے آپ کو بہت سارے مسئلے بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی سا بھی اچھا کام کریں، جیسے یہ چہلم سویم، یہ 40واں، یہ نماز جنازہ کے بعد دعا، اور ایسے بہت سے مسائل ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے۔ آپ یہ حدیث پاک سن لیجئے، آپ کو اس سے یہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ حضور کا میلاد منانا بھی اس حدیث پاک سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سنیے، یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر بھی ثواب ملے گا، جبکہ ان کے ثوابوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور فرمایا جس نے برا طریقہ جاری کیا پھر وہ طریقہ اپنایا گیا تو اس کے لیے اپنا گناہ بھی ہے اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر گناہ بھی ملے گا، جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ آپ بتائیے کہ جو اچھے کام مسلمان کرتے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہوتی ہے؟ یہ حدیث پاک سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جو اچھا طریقہ اگر مسلمان رائج کر دیں تو اس پر عمل بھی کیا گا تو اسے بھی ثواب ملے گا، اور جتنے عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اسے ملے گا، اور جو عمل کریں گے ان کے ثواب میں سے کوئی کمی کر کے نہیں بلکہ اس کو دیا جائے گا، بلکہ جو عمل کریں گے انہیں پورا عمل کا ثواب ملے گا، اور جس نے جاری کیا ہوگا ان سب کا ثواب اس کے اندر ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ اور برا طریقہ، جتنے بھی برے طریقے معاشرے میں رائج کر دیے جائیں وہ سارے کا گناہ اس کے اوپر آئے گا۔ تو یہ حدیث پاک بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد
فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر و فریب کیا تھا تو اللہ نے ان کی تعمیر کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا اور اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہ تھی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح پچھلی امتوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ مکر کرنے کے لیے کچھ منصوبے بنائے تھے، اللہ نے انہیں خود انہی کے منصوبوں میں ہلاک کر دیا اور فرمایا ان کا حال ایسا ہوا کہ جیسے کسی قوم نے بلند عمارت بنائی ہو اور وہ عمارت ان پر گر پڑی اور وہ ہلاک ہو گئے. اور اسی طرح کفار اپنی مکاریوں سے خود برباد ہوئے. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ آیت جو ہے یہ کنعان، نمرود بن کنعان اس سے مراد ہے کہ یہ جو کافر مکر کرنے والا کون تھا، تو مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس سے مراد نمرود بن کنعان ہے. یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں روئے زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اور اس نے بابل میں ایک بہت بڑی اونچی عمارت بنائی تھی. مفسرین کہتے ہیں جس کی بلندی 5000 تھی، یعنی اتنی لمبی اس نے عمارت بنائی تھی کہ جس کی بلندی 5000 گز تھی. اور اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اس خیال میں بنائی تھی کہ میں اس پر کھڑا ہو کر میں آسمان پر پہنچ جاؤں اور آسمان والوں سے میں لڑوں. اور اللہ نے اس کے مکر کو کیسے برباد کیا؟ تو فرمایا اللہ نے اتنی بلند عمارت کو ہوا چلائی اور وہ عمارت انہی لوگوں کے اوپر گر گئی اور وہ ہلاک ہو گئے. تو اسی طرح فرمایا کہ جن لوگوں نے بھی مکر و فریب کیا تھا اللہ نے ان کی تعمیر کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا. یعنی جو بھی جیسا بھی ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے روڑے اٹکائے گا، تو فرمایا کہ وہ خود ایسے ہی برباد ہوگا جیسے کہ کافر برباد ہوئے. اور آگے فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ علم والے کہیں گے بے شک آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کفار پر صرف اس قدر عذاب نہ ہوگا کہ صرف ان کو دنیا میں عذاب دے دیا، بلکہ فرمایا قیامت کے دن بھی انہیں اللہ رسوا کرے گا اور انہیں سختی سے فرمائے گا کہ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں تم اپنے گمان میں میرا شریک سمجھتے تھے اور ان کے بارے میں تم مومنوں سے جھگڑتے تھے. کفار دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جب قیامت کے دن وہ دیکھیں گے کہ اہل ایمان مومنوں کو اللہ کیسی عظمتیں اور شرافتوں سے ان کو نوازا جائے گا، تو کافروں کو رسوائی کے ساتھ مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار کیا جائے گا. تو اس وقت ان امتوں کے انبیاء اور علماء جو انہیں دنیا میں ایمان کی دعوت دیتے تھے اور نصیحت کرتے تھے کہ مان جاؤ کہ اللہ ایک ہے اور اس دین کو قبول کر لو، تو فرمایا یہ لوگ ان کی بات نہ مانتے تھے. وہ حضرات ان کافروں سے قیامت کے دن کہیں گے کہ بے شک آج ساری رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ علماء کا درجہ جو ہے وہ دنیا میں بھی اعلیٰ ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے انہی علماء کا قول اس آیت میں ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے ساتھ اپنا رشتہ ہمیشہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رب کریم ہمیں ہر قسم کی بے راہ روی سے، گمراہی سے، بدبختی سے، شقاوت سے محفوظ فرما. اے رب کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو
ہو جا، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، کملی والے آقا کے صدقے میں، ان کے ماہ مبارک کے صدقے میں یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون، عروج، بلندیاں عطا فرما۔ مولائی کریم تو ہم سے راضی ہو جا، آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا سب کے دلوں میں جو مرادیں ہیں مولائی کریم قرآن پاک کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔